الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، ادب اور احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینے پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ 5 ہجری میں بھی کفر و اسلام کے بہت سے مارکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جنگ جو ہے جنگ خندق بھی ہے۔ سن 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ خندق سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کا نام جنگ خندق ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا نام جو دوسرا نام ہے وہ جنگ احزاب ہے، یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے سلسلے میں سماعت کیا، قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینے سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودی کے جو ہے چند رؤسا خیبر میں جا کر وہ لوگ آباد ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز اور اکرام کیا کہ سلام بن مشکم، ابن ابی الحقیق و حیی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینے پر ایک زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ تم مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست اور نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کر لینے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کیا، اور ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسعد کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنے رشتہ داروں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبریں مدینے تک پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، تو لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 طرف چکے مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ مدینے کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں آپ مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارکہ سے
خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا اور مدینے پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار اور مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر صلع پہاڑ کے دامن میں آپ ٹھہر گئے۔ صلع آپ کی پشت پر تھا، صلع نام ہے پہاڑ کا، اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور اور شور کے ساتھ مدینے پر امنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا اور اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان میں بھی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس جنگ کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی وہ لوگ بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی۔ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ایک گروہ ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین اور انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر یہ لوگ ڈٹ گئے کہ صلع اور احد، یہ دونوں پہاڑ کی جو پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان جانثاروں کی یمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے، فرمایا کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حیی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ان کو ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدے توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے وہ لوگ باغ باغ ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ کو تحقیق کے حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار جو ہے وہ شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر کئی فاقے گزر گئے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں، اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو متعین کر دیا تھا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار جو تھے وہ لوگ حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر کار ایک روز عامر بن عبدود، عکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابو وہب، زرار بن خطاب وغیرہ یہ سارے لوگ کفار کے چند بہادروں نے جو ہے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہ سوار کون ہے۔ اب یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑا کدا کر جو ہے وہ ان لوگوں نے خندق کو پار کر لیا۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے، اور قریش یہودیوں دونوں کو ان کی ذات پر پورا جو ہے وہ اعتماد تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا جو ہے وہ علم نہیں تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم، طویل محاصرہ، فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران اور پریشان تھا۔ جب اس کو پتہ یہ چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر و قہار، غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئی، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چاہکارا ہی نہیں رہا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ خانکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔
قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا۔ بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں آپ تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر آپ نے غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا۔ اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا، آپ اس پر سوار ہو کر لشکر کے ساتھ آپ چل پڑے اور بنو قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر آپ نے نزول فرمایا۔ بنو قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنو قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کی گئیں اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا اور اس شریر بدعہد قبیلے کے شر اور فساد سے ہمیشہ کے لیے مسلمان پرامن اور محفوظ ہو گئے۔ اور سن 5 ہجری میں کئی متفرق واقعات ہوئے۔ اسی سال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا سن 5 ہجری میں، اور اسی سال حد قذف کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی جو سزا ہے اور لعان زہار کے جو احکام وغیرہ قرآن میں آئے ہیں وہ سب نازل ہوئے۔ اسی سال تیمم کی آیت نازل ہوئی اور اسی سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔